نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جملہ انبیاء کرام کی شان تھی۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح جھٹلائے گئے، پھر بھی صابر و شاکر ہی پائے گئے۔ آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح بیابانوں اور بستیوں میں اللہ کی آواز پہنچائی۔ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر و شکیبائی کے ساتھ گھاٹی میں 3 سال تک گھراؤ کے دن گزارے، اور پھر بھی آپ کا دل خدا کی شکر گزاری سے لبریز اور زبان حمد الہی میں لگی رہی۔ آپ نے نوح علیہ السلام کی طرح قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو چھپوا اور ظاہر میں خلوت و جلوت میں، میلوں اور جلسوں میں، گزرگاہوں اور راہوں پر، پہاڑوں اور میدانوں میں اسلام کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو ان کے برے کاموں سے نفرت دلائی۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نافرمان قوم سے علیحدگی اختیار کر لی اور ہجرت کی۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح شب ہجرت دشمنوں کے گھیروں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پھر نوح میں اپنی منادی کو جاری کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن غارِ ثور کے شکم میں رہ کر پھر مدینہ منورہ میں کلمت اللہ کی آواز کو بلند فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمالی عرب کو شاہ قسطنطنیہ کی غلامی سے اور مشرقی عرب کو کسرائے ایران سے اور جنوبی عرب کو شاہ جہش کے طوق کے غلامی سے نجات دلائی۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے ایذا رساں اور ستم پیشہ برادران مکہ کے لیے نجد اور سلم سے گلہ بہم پہنچایا، اور انت میں فتح مکہ کے دن سب کو عام معافی دے کر پابند احسان فرمایا۔ آپ ایک ہی وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب حکومت بھی تھے اور ہارون علیہ السلام کی طرح صاحب امانت بھی۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح مکے میں بیت اللہ تعمیر کیا، جو قیامت تک کے لیے اللہ کو یاد کرنے والوں سے بھرا رہے گا۔ اسے آج تک بھگت نصر جیسا کوئی سیاہ بخت ویران نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے راستے میں بہت تکلیف اٹھائی، لیکن سخت ترین دن وہ تھا جب آپ تبلیغ اسلام کے لیے طائف گئے۔ وہاں دعوت اسلام کے جواب میں لوگ سخت بد اخلاقی سے پیش آئے۔ اوباش و لفنگوں کو پیچھے لگا دیا۔ ایک گنڈے آپ پر ٹوٹ پڑے اور پتھر مارنے شروع کر دیے۔ آپ جدھر کا رخ کرتے، یہ ٹولہ آپ کے پیچھے پتھراؤ کرتا چلا آتا۔ حضرت زید نے اپنے جسم کو آپ کی ڈھال بنا رکھا تھا۔ اتنا پتھراؤ ہوا کہ بدن مبارک لہو لہان ہو گیا اور نالین مبارک خون سے بھر گیا۔ آخر آپ نے بڑی مشکل سے ایک باغ میں انگور کی بیلوں میں پناہ لی۔ حضرت زید نے جسم اطہر کا خون پہنچا۔ نالین مبارک میں اتنا خون جم گیا تھا کہ آپ وضو کرتے وقت مشکل سے اپنے پاؤں نکل سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے لیے سخت ترین دن تھا۔ میں بہت غمگین دل کے ساتھ باغ سے نکل کر آ رہا تھا کہ اچانک بادل کے ایک ٹکڑے نے میرے اوپر سایہ کر لیا۔ میں نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے حق تعالیٰ نے اسے دیکھا ہے، اور اگر آپ کی مرضی ہو تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو ایک دوسرے سے ملا کر یہاں کی ساری آبادی کو تہس نہس کر دیا جائے۔ میں نے کہا، نہیں، میں ان کی ہلاکت اور بربادی نہیں چاہتا۔ مجھے خدا کے فضل سے امید ہے کہ حق تعالیٰ انہی میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو خدائے وحدہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ 11 سال بعد یہی طائف والے تھے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے دستبردار ہو کر
آپ کے قدموں میں گر پڑے تھے۔ تفسیر نعیمی۔